السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کی حال ہے؟ مولانا محمد سلیم صاحب سے سو چک دے وچوں جی جی ایزی بیٹھے ہو یا کو مصروف بیٹھے ہو؟ جی 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 نہیں جی حکم۔ حکم نہیں عرض ہے جی، اج ایک سنی نال گل ہوئی ہے جی، جی تے انہاں کو گل کیتی تے میں کہ چلو کسی عالم تو پوچھنے ہیں، یہ جڑے حضرات جنازے تو بعد دعا منگدے نے سہی مرا تے کئی نہیں منگدے، ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جی؟ تسی کتھوں بول رہے ہو؟ میں ادھروں نالوں ہی بولدا پیا، محل سی دے نالوں جی۔ جی جی نہیں منگتے نے تو کچھ نہیں منگتے۔ جی حضور۔ دیکھو جرا کہ وہ نا جس کا کام اسے نو ساجے، جی مطلب ہے کہ یا تو بندے میں اندر اتنی صلاحیت ہوئے کہ یعنی بندہ مجتہد ہوئے، خود انہوں علم ہوئے، جی حضور، جنہوں علم نہیں ہوتا وہ پھر کسی بھی مان کے چلتا ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسی بریلوی ہوئے تو باویں دیوبندی ہوئے، جی حضور، اسی مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی جی ٹھیک ہے نا۔ جی حضور۔ تے انہوں نے ان چیزوں نو بدعت لکھیا ہے، جی کتنے لکھا جی؟ ٹھیک ہے نا۔ یعنی نماز بعد نماز جنازے تو بعد دی دعا دے وچ بہت سارے علماء نے، فقہاء نے، جتنے بھی جنازے کا ذکر ہے، یعنی جتنے بھی اس مسائل دے بحث کی ہے نا، جس نے بھی کی ہے، جی جی انہیں اس چیز نو بدعت لکھیا ہے۔ جی جی انہاں دے وچ کوئی حوالے دے دیو نا دو چار تے میں سمجھ آ جائے۔ چلو نہیں حوالے ہوں ذہن دے وچ تو نہیں۔ چلو چلو ذہن دے وچ نہیں بھی ہوندا۔ اچھا تے انہاں نو میں گل کیتی، انہاں کو آیت مبارکہ پیش کیتی جی، انہاں آکھیا جی اذا سالک عبادی انی، اس طرح دی آیت مبارکہ قرآن پاک دے وچ جی بھئی جی آئے نبی آپ فرما دیو بھئی اذا سالک، جدوں بھی میرے بندے بھئی سوال کریں، و اذا جی سالک، ٹھیک ہے نا جی، جی جی تے عبادی سوال کریں انی، مجھ سے، اس طرح دا انہاں ترجمہ کیتا۔ جی 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 ہاں جی ہاں جی، میں انہوں نے قریب ہاں، میرے کو دعا مانگے جس ٹائم اندر سوال کریں، جی جی میں جی انہوں نے اشارہ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ اچھا تے ان دا کی مقصد ہو سی بھی اے وہ آختے نے بھی اس آیت مبارکہ دے ماتحت کدھر کڈو بھئی جنازے تو بعد دعا ناجائز ہوگی؟ نہیں ان مطلب یہ تو نہیں بھئی ہر جگہ پہ یہ دعا تھی، یعنی کچھ ایسے بھی چیز وہ نماز کے اندر بندہ دعا کرے، جی جی نماز وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز امام شروع کر چکا ہے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، جی جی سورۃ فاتحہ ختم کر چکا ہے، نماز کے اندر وہ شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ گل تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ حالانکہ جی نماز تو ہٹ کے اگر کر دیتی جاوے دعا، ٹھیک ہے نا، ایندا بھی انہیں جواب تو دیتا ہے۔ بہرحال آپاں چونکہ جیڑی مقصد دی گل ہے، مقصد دی طرف آپاں آونا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ آخدے نے جی جی بھئی اچھا نماز تو اچھا سنو بعد جی سنو سنو اچھا تے دیکھو یہ جنازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائے نے، جی حضور، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے بھی پڑھائے نے، جی جی فقہاء نے بھی جنازے پڑھائے نے، جی جی ائمہ مجتہدین نے بھی پڑھائے نے۔ جی جی انہوں نے کسی نے اگر منگی ہے تو انہوں کو ثبوت دیو۔ اچھا ہاں اگر کسی نے جنازے تو بعد دعا منگی ہے، مثلا جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری، یعنی جتنے بھی اکابر امام اعظم حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک، کوئی بھی کسی صحابی نے منگی ہوئے تو وہ تسی ثبوت لیاؤ۔ اچھا ہاں بہت اچھے۔ اچھا حضور انہاں نال میں گل کیتی سی، انہاں اگوں مینوں ایک اور گل کیتی، انہاں جی آکھیا بھی جڑے حنفی حضرات نے انہاں دے اصول نے، کتنے اصول نے بھلا انہاں دے؟ چار چار۔ انہاں دے وچوں جی پہلا کیڑا ہے جی؟ یعنی قرآن پاک۔ قرآن۔ اچھا قرآن دی آیت پیش کردے نے، آپاں اون دا جواب ویسے کما حق کو آپس دے وچ بیٹھے ہیں، اون دا جواب آپاں نہیں دے سکدے جڑی آیت مبارکہ میں پیش کیتی ہے۔ نہیں نہیں باقی انہاں نہیں 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 سنو نا، پھر انہاں جی آیت ایک حدیث پاک پیش کیتی، انہاں دا میرے اگے لین لا چھڈی حوالے دی، ہن میں تواڈے اگے کیڑا کیڑا پڑھ کے سناواں۔ انہاں آکھیا مشکات شریف صفحہ 146، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 441، ابن ماجہ، بہقی شریف، انہاں دے وچ جی بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو روایت کردے نے حضرت ابو ہریرہ پاک، آپ فرماندے نے جی کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جی ٹھیک ہے بھئی صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو، اس طرح جی تو ترجمہ کر دینا جی، یا پڑھ لو،
اچھا جی آگے علل میتی نماز جنازہ پڑھ لو کس پر؟ میت پر. فاخلصوا له الدعاء بس اس کے لیے تم خالص دعا مانگو. اتنے یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگو. اچھا کوئی اور طریقہ بھی ہے صحیح میرا دعا منگن دا؟ نہیں جنازہ اصل میں جنازہ دعا ہی ہے. اچھا جنازہ جڑا نا جنازہ جی یہ دعا ہے. جڑا آپ کہہ رہے ہوں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا نہیں مانگ رہے ہوں. ہاں شاباش. اچھا پھر اچھا ایتھے ایک سوال ہے چھوٹا جہا جی کہ اگر جنازہ خود فی نفسی ہی دعا ہے تا جی ان دے وچ آپ دعا مانگدے پے اللہم اغفر لحینا و میتنا وغیرہ جی تے جی پھر جی یہ تو دعا دے وچ دعا ہو گئی تے یہ کیویں جائز ہوگی پھر صحیح میرا؟ دیکھو شریع اصول یعنی ثبوت ہے اتنی طریقہ کار احادیث کے اندر یا فقہا نے فقہ کے اندر لکھا ہے، ان کا دلیل ہے، ان تے آپ کو مننا جائے گا. صحیح میرا فقہا نو تو جی بعد دے وچ لے آنے جدوں فقہا دی واری آوے پہلے قرآن حدیث دے اوتے تا مینوں مطمئن کر لو جی. دیکھو نہیں فقہ دیکھو نا فقہ علیحدہ نہیں کی جی فقہ قرآن اور حدیث دا نچوڑ ہے، یعنی مسائل انہوں نے کڈ کے جی جرا ہر بندہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. جی یعنی انہوں نے ایک چیز قرآن حدیث کے وچوں جڑی آیتیں کچھ آیتیں منسوخ ہیں کچھ ناسخ ہیں، کچھ حدیث منسوخ ہیں کچھ ناسخ ہیں. اچھا ایتھے ایک چھوٹا جہا سوال آ گیا جی کہ جی اے جڑا نا مستحب تے مباح جی انہاں دوواں دی علیحدہ علیحدہ تعریف فرما سکدے ہو جی؟ مصعب اے بے اندر کر لو ثواب ہے. نہیں علیحدہ تعریف جیڑی فقہا نے تعریف کیتی ہوے گی اوندا او میں تو بس چلو ذہن دے وچ کوئی نہیں تے مستحب تے مباح دے وچ فرق کی ہوے گا جی؟ جرا مستحب عمل ہے نا مستحب تو تسی کرو گے تو ثواب ہوگا. نہیں ٹھیک ہے نا. میرے آکھنے دا مقصد ہے مباح تے مستحب انہاں جی دوواں دے وچ فرق کی ہوے گا؟ میں تو دس رہا نا جی ٹھیک ہے. یعنی ہاں یعنی مستحب جرا ہے ان کا کرو تو ثواب ہے. جی ٹھیک ہے نا جی کہ اگر نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. شاباش. اچھا عرض ہے کہ او مستحب سمجھتے آکھدے نے کہ اسا مستحب سمجھتے دعا مانگنے ہیں. اچھا سنو جرا نہیں منگدا جی انہوں کی آکھدے جی وہابی ہیں انہوں کی سمجھا جاندہ بھی اے وہابی ہیں تے نبی نو نہیں منندے. او گل تو سنو او صرف منگدا نہیں یا اگے بھی روکدا ہے؟ میری گل سنو جی حضور جی. تسی دیکھو اے آیات کریمہ یا اے چیزاں تساں نو سمجھ کوئی نہیں آیا اج آپاں نو آئی ہیں یہ جڑی آیات ہے یا حدیث ہے یہ صحابہ کرام نو یا تابعین نو تبع تابعین اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں اس چیز ہوتے. ٹھیک ہے نا تے انہاں چیزاں دا جڑا رواج ہے انگریز دے حکومت تو پہلے دا اگر ثبوت دکھاؤ کسی نے منگی ہوئے ٹھیک ہے نا یہ چیزاں یہ جی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام دا مسئلہ ہے اور بھی بہت ساری چیزاں ایسیاں کسی انگریز دے دور تو پہلے دا ٹھیک ہے نا تو کوئی ہے ثبوت تو دکھاؤ. پھر یہ حدیث یہ آئے تا یہ انہاں نو سمجھ نہیں آیا اج تانوں تے مینوں زیادہ آئی ہیں ٹھیک ہے نا ان کس طرح کریں گے جڑے صحابہ نہیں پڑھتے سی کیا معاذ اللہ وہ غلطی دیتے سی یا اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اس چیز میں عمل نہیں کیتا. فتاوی عالمگیری دے اندر جڑی دیوبندی بریلوی دی یعنی وہ عالمی طور تے جنہیں 200 علماء نے فتوی دیتا سی او دے اندر بدعت لکھا ہوا ہے. کیویں؟ اچھا حضور عرض ہے بھئی ایک تا اے حدیث پاک دا آپ جواب تا اگر صحیح طرح ہے تو مہربانی کر دیو مینوں بھئی میں چلو انہاں نال گل کر سکاں بھئی اے حدیث پاک جڑی بھی خالص دعا مانگو. اچھا چلو میں تانوں پھر فون کردا میں دیکھ لیواں جی اج تک ذہن دے وچ کوئی نہیں جی جی میں جس ٹائم آپ حکم فرماؤ میں پھر حاضر ہو جاؤں گا جی. جی جس ٹائم آپ حکم فرماؤ جی جی تے اس ٹائم میں پھر دوبارہ فون کر لاں گا جی. تسی کتھوں محل سے رہندے ہو؟ میں عرض کردا پیا بھی محل سی دے نال رہنا جی. میں میرے نمبر تو کیا دیتے ہیں مینوں کدھروں کسی ساتھی نے آکھیا بھی ماشاءاللہ بہت قابل ساتھی نے جی تے انشاءاللہ تانوں مطمئن کرن گے جی. اصل گل ہے جی جدو بندے دا ارادہ ہوندا نا اپنی مقصد ہوندا اصلاح جی
بندہ کوئی بھی ہے نا جب مقصد ہے نا میں اصلاح مقصود ہے وہ پھر بندہ فائدہ اٹھا لینا ہے جی جی یعنی وہ پھر سمجھ جاتا ہے جی جی کہ میں صبح درس قرآن بھی ساتھ میں دس رہا تھی کہ جی جب بندہ ضد تے اتر جاوے نا جی جی بھائی اے وہابی ہے جی اے بریلوی ہے یا مننی نہیں ہے بس اے صرف اس کو فائدہ نہیں ہوتا. حضرت جی یقین کرو کہ میں زد زد سے بالکل نہیں اتریا تے نہ ہی اتراں گا انشاءاللہ. جی میں جی میں تو صرف مطمئن ہون دے چکر دے وچ ہاں کہ جڑا نا اچھا ایک ہور حوالہ دیندے نے تساں فرما رہے سی نا جی کہ انگریز دے دور تو پہلے دا کوئی حوالہ یا فلاں دور تو پہلے دا حوالہ. اچھا اے فرماؤ بھی حضرت عبداللہ بن سلام جی اے پہلے دن یا بعد دن جی؟ جی 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 ہاں پہلے دن. چلو شاباش. چلو انہاں دا حوالہ دیندے نے حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط شریف جلد 2 صفحہ 67 دے وچ جی. اچھا ٹھیک ہے نا جی کہ عبداللہ بن فاتت الصلاۃ علی جنازۃ عمر فلما حضر قال ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. ٹھیک ہے اس دا ترجمہ. جی حضرت عبداللہ بن سلام امیر المومنین حضرت عمر کی نماز جنازہ سے رہ گئے. اچھا پہنچے تو سلام پھر چکا تھا تو آواز دی کہ ٹھہرو نماز تم نے پہلے پڑھ لی اب دعا میں مجھے شامل کر لو. جی ٹھیک ہے نا. لا تسبقونی بالدعاء بھی مجھ سے دعا میں سبقت نہ کرو. اگر اے صحابہ کرام نے نہیں منگی یا حضور نے نہیں منگی تے حضرت عبداللہ پاک نے صحیح مرائے کتھوں سیکھی یا وہ اپنی طرف ہی گل کر رہے ہیں؟ جی 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 حضور میں نا حقیقت میں سمجھن دے چکر دے وچاں میں کوئی باس مباحثہ نہیں نہ ہی میرا تکرار ہے. تکرار آندے نے بھئی عالماں نال کریندا ہے تے تساں آپ بہتر سمجھ دیو بھئی میں نہ عالم نہ میں کسے کھاتے دے وچاں تے پھر تواڈے ورگا بندہ تے ویسے میرے نال تکرار چنگا نہیں لگدا. ہن عرض کرن دا مقصد ہے کہ اس گل دا پکی جواب دیاں گے جڑا انہاں آپ آکھیا بھی ٹھہر چلو یار نماز تو تساں میرے تو پہلے پڑھ لیے تو ہن دعا واسطے ٹھہر چلو دعا دے وچ تے مینوں شریک ہو لین دیو. ان دے آکھن دا مقصد ہے کہ صحابہ دعا منگدے سن قبلہ تاں واسطے تا انہاں آکھیا بھی او منگدے پئے ہون گے تا انہاں روکیا نا بھی دعا نہ منگو یا کوئی اس طرح دا ہور مسئلہ بھی ہے تواڈے ذہن مبارک دے وچ. چلو او مہربانی کرتے مینوں فرما دیو. میں دیکھ رہے ہیں جی حضور. جی حضور. جی حضور والا. میں جتنے کتابیں دیکھ رہے ہیں. جی حضور. چلو ویکھ لو تے کٹیا جے نہ سائیں میرا. نہیں جی حضور مہربانی جناب دی شفقتاں تے اے نال تھوڑا تھوڑا بولتے رہو نا تاکہ میرے دل نو سکون ملے صحیح میرا سہارا ہوے دل نو بھی آپ رابطے وچ بیٹھے نے میرے نال. جی 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 حضور. چلو وہ آندے نے بھی او آندے نے فلانے کہانی سناویں ساڈے جٹ بندے آندے نے بھی او فلانے بندے کو کہانی سناویں او آندا بھائیا کہانی ضرور سنیساں پر نال ہوں کرنی پوسی. ہاں صحیح ہے. اسا جٹ بندے ہیں نا سی تے اس طرح تے ہن عرض کرن دا مقصد ہے اس روایت دا پکی جواب دیاں گے. جی حضور. ہیلو. جی 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 حضور اے نال تھوڑا تھوڑا جواب دیندے رہو نا صحیح میرا. جی ایک منٹ صرف ایک منٹ. جی حضور حاضر. جی حضور والا. یہ حضرت روایت نہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جی حضور. جی تو اب میں
کتاب ہے، کتاب میرے پاس، جی حضور ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر حوالے بھی ہیں. جی جی تو میں اس کے اوپر پڑھتا آتا ہوں، آپ سمجھتے آنا، جو بات سمجھنا ہے مجھے وہی بتا دینا. اچھا بات سنیں نا جی، جی صرف پڑھے نا، مہربانی فرما کے. جو استاد ہوتے ہیں نا آپ جیسے قابل استاد، وہ مطالعہ تو ادھر اپنے حجرہ مبارک میں کر کے آتے ہیں اور ادھر آ کے شاگردوں کو ویسے سمجھاتے ہیں. نہیں، میں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ویسے میں اس میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. یعنی نہیں دیکھ کے نہ پڑھے نا، ویسے سمجھا دیں، شفقت فرما دیں، ایسے ذرا صحیح سمجھ آ جائے گی. میں کند ذہن سے آدمی ہوں، پورا سورہ عقل ہے میرا، میں اتنا ذہین نہیں ہوں کہ آپ پڑھتے جائیں اور میں سمجھتے جاؤں. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی حضور یہ جو روایت ہے نا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جی حضور تو یہ نا کسی نے اعتراض کیا ہے، یعنی دلیل دی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، کس کو؟ اس آیت کو، اس روایت کو. اچھا کہ نماز آیت کو یا روایت کو؟ جی یہ روایت. اچھا روایت. کہ نماز جنازہ کے بعد دفن سے قبل دعا کے متعلق پیش کیا ہے. جی اب آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اس روایت کا نماز جنازہ کے بعد دفن سے قبل دعا کے ساتھ. جی ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جی ٹھیک ہے نا نماز میت پڑھ، جی ٹھیک ہے نا، جی تو اس کے اندر جو دعائیں پڑھنی ہے نا ان کے متعلق ہے. شاباش شاباش. اچھا یہ بتائیں، یہ کس کا معنی کیا ہے کہ اندر والا؟ جی اندر والا کس لفظ کا معنی کیا ہے کہ اندر جو دعائیں ہیں؟ نہیں اندر بہر کا تو پھر نہیں ہے نا. جی صلیتم علی المیتی، ٹھیک ہے، جی جب تم پڑھ چکو، ماضی کے ساتھ تعلق ہے نا جی اس کا، صلیتم کا. جی صلیتم اس کا ماضی کے ساتھ تعلق ہے نا. دیکھیں جب تم میت پر پڑھو پڑھو کا کیا مطلب؟ یہ مستقبل ہے یا حال ہے جی؟ جی حضور لیکن بعض جن ہمارے اندر اگر اس کو نماز جنازہ کے بعد دفن سے جوڑی. جی حضور ہیلو حضور والا. جی جی حضور علامہ محمد سلیم صاحب قبلہ. فرمائیے جی. اچھا دیکھیں جی حضور یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے نا فاخلصوا له الدعاء. جی حضور. اچھا صلیتم علی المیت چھوڑ دیں؟ نہیں بات سمجھے آپ. جی حضور چھوڑنا نہیں، جی جی ٹھیک ہے نا. جی تو یا چلو ادھر سے شروع کر لیں. جی کدھر سے جی؟ جب تم نماز پڑھ چکو، جی شاباش. ایسے نا جی جی تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. جی پڑھ چکو جی نا. ہاں یعنی آپ جو آپ معنی بتا رہے تھے نا، جی جی یعنی جو اس کا لفظی معنی بنتا ہے وہ میں آپ وہی بتا رہا ہوں. بہت اچھے ٹھیک بہت اچھے. جب تم نماز پڑھ چکو جی تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. جی جی بہت اچھے. یعنی نماز جنازہ پہلے ویسے ہی پڑھ لینی ہے بغیر اخلاص کے، دعا بعد میں اخلاص کے ساتھ مانگنی. ایسے نہیں، اس خالص کا معنی یہ ہے حضور، ارے سن لے پہلے. خالص کا معنی یہ ہے کہ جو بیچ میں دعائیں مانگی گئی ہے نا جی وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے. نہیں، وہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے مانگی گئی ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، تمام مسلمان اس کے اندر شامل ہیں. اب خالص میت کے لیے، یعنی یہ صرف اور صرف میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اس کا معنی یہ ہے، آپ جو معنی کر رہے ہیں نا خالص، تو میرا خیال ہے کہ آپ
پتہ نہیں جان کے کر رہے ہیں مجھے کیا نہیں نام نہیں ہے؟ نہیں جان کے نہیں کر رہا میں. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ جو علماء نے لکھی ہے نا بات، جی اور میں اپنی طرف سے الٹ نیچے وہ نہیں کر رہا بات. میں آپ کو یہ جو بات سمجھا رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعا کریں گے تو وہ خالص، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا خالص کا؟ خالص، ہاں ٹھیک ہے. اخلاص کے خالص ساتھ، بابا نے خاص کرنا. جی اخلاص کے ساتھ، خالصتاً، جی ٹھیک ہے نا. جی اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے. نہیں، خالص اس کے لیے، خاص کر کے، یعنی خاص کر کے میت کے لیے. چونکہ جو بیچ میں دعا مانگی گئی ہے نا قبلہ، بات تو سنیں، جو بیچ میں دعا مانگی گئی ہے قبلہ، وہ خاص میت کے لیے نہیں ہے. جو میت پڑا ہے آگے، میرا میت پڑا ہے، اس طرح سمجھ لیں. بات تو سنیں، مولانا سنیں نا، بات تو سنیں. مولانا محمد سلیم صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں اور میں سامنے پڑھا ہوں، میرا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو جو جنازے کے اندر دعا مانگی جا رہی ہے، اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یعنی جمیع مسلمانوں کے لیے. اب یہاں خاص کیا جا رہا ہے کہ خاص میت کے لیے بھی دعا مانگو. تو یہ بڑوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز، یہ روایت انہوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ شاباش، شاباش، بہت اچھے. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے. تو میں نے عبارت پہلے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. سرخسی شریف جلد 2 صفحہ 67، مصر میں طبع بدائے ثنائے جلد 1 صفحہ 311 طبع مصر. ان میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام امیر المومنین حضرت عمر پاک کی نماز جنازہ سے رہ گئے. پہنچے تو سلام پھر چکا تھا، تو آواز دی کہ ٹھہرو، نماز تم نے پہلے پڑھ لی، اب دعا میں تو مجھے شامل کر لو. یہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. فلا تسبقون قال ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسی حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ یہ بڑوں کو نظر نہیں آئی، صحابہ کو نظر نہیں آئی، تابعین کو نظر نہیں آئی، فلاں فلاں کو نظر نہیں آئی، تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام والی روایت ہم کدھر کریں گے؟ اچھا ایک منٹ کے لیے. تو اچھا، اگر ایک بندہ پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا، جی حضور، اگر ایک بندہ، یہ جو بعد میں جو دعا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کہ یہ فرض کے درجہ میں ہے، سنت میں ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا یہی حضور میں عرض کروں کہ ادھر بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ سمجھا لیں کہ یہ مانگنی جائز ہے یا نہیں. جو ناجائز کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو جائز کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اچھا باقی دیکھیں، آپ جو وہ اذا صلیتم ماضی کی بات بتا رہے تھے نا، جی اب مشکات میں ایک روایت آتی ہے اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم. جی ٹھیک ہے نا. جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم اپنی صفوں کو درست کرو. جی ٹھیک ہے. جی اب کیا یہ تو کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو تم اپنے صفوں کو درست کرو، یا پہلے؟ جی یہ عبارت بتائے گی آپ کو. اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، یہ مشکات شریف کے اندر آتی ہے. جی اچھا، میں نے عرض کیا مباح اور مستحب. آپ یہ جو بار بار ادھر آ رہے ہیں نا کہ جو نہ مانگے آپ اس کو کیا کہیں گے، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ کہ جو دعا مانگے ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور جو نہ مانگے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. آپ مہربانی فرما کے اس کو بتا دیں. کیا مانگنے والے کو کافر کہیں گے، مانگنے والے کو مشرک کہیں گے، یا مانگنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کہیں گے، یا منافق کہیں گے؟ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک ہے حکم کا تعلق، جی حضور ماشاءاللہ، یہ کام ہوتا ہے مفتیوں کا کہ ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے. جی حضور، ٹھیک ہے نا. وہ بتائیں گے کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے. باقی دیکھیں، بعض ہمارے احباب کہتے ہیں جی دیکھو کام تو اچھا ہے نا، ہے تو دعا، ہے تو صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے نا. وہ بات نہیں ہوتی. اصل بات ہوتی ہے جو چیز شریعت کے دائرے میں کی جائے، یعنی جس کا حکم ہے، یا جو یعنی تواتر کے ساتھ جس کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جب انسان عمل کرتا ہے. اور ایک چیز ہے وہ شریعت میں اس کو اتنی بڑی عبادت سمجھ لی جائے، اور جو اس کو نہ کرے اس کو اس کا مخالف، ٹھیک ہے نا، یہ مانگتے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں،
جی تو حالانکہ اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق اتنی وہ تاکید نہیں ہوتی، جی ٹھیک ہے نا، یعنی جو اس دین کے اندر اچھا نئی چیز کو پیدا کیا جائے. اچھا حضور ٹھیک ایک اور بات ٹھیک ہے، آگے اچھا جی. سنیں سنیں. جی جی حضور ایک اور بات یاد آ گئی، بات آ گئی. انہوں نے ایک مجھے اور آیت لکھ کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ٹھیک ہے نا. جی اس جی کا ترجمہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے سے اکڑتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت جی امام علوسی اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں کہ یستکبرون عن عبادتی، ٹھیک ہے نا، جی یستکبرون عن جی عبادتی یستکبرون عن دعائی، یعنی جی عبادتی سے مراد دعا ہے کہ جو جی مجھ سے دعا مانگنے سے اکڑتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اب اس آیت مبارکہ اور ترمذی شریف کتاب التفسیر اس کے بین السطور میں بھی لکھا تھا کہ عبادتی سے مراد دعا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جی. کیا خیال ہے کہ جو یہ مانگتے ہیں ان کے بارے میں آپ فرما دیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں فلاں فلاں. تو دیکھیے دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک اچھا ایک بندہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتا، جی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مانگتا ہی نہیں ہے. جی ایک بندے کی ساری زندگی اس چیز پہ گزر گئی، رات کو اٹھ کے وہ تہجد میں اللہ سے مانگتا ہے، 5 نمازوں کے بعد وہ مانگتا ہے. اگر اچھا اس کو وہ بدعت سمجھتا ہے، اگر وہ اس چیز کا مطلب اس کا یہی ہوا کہ وہ کرتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. جب جی جی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ایک جی آدمی ہے جی، وہ جی ایک جنازے میں مانگ لیتا ہے، دوسرے میں نہیں مانگتا کہ چلو اس پر بھی جی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے. اور ایک آدمی ہے جو مسلسل مانگتا ہے، ایک آدمی ہے یکسر مانگتا ہی نہیں ہے. میں نے یہ جی ان سے بات کی. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ان تینوں آدمیوں میں سے اچھا کون ہے؟ ایک تو مسلسل کے مانگتا ہے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی پتہ ہے کیا مشیت ہے، کس وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے. ایک یہ جی سمجھ کر آدمی مانگتا ہے دعا، ہر جنازے کے بعد مانگتا ہے، ہر فرض کے بعد مانگتا ہے، ہر نفل اور سنت کے بعد مانگتا ہے، یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ منظور فرما لے، ہم اس کے گناہ گار بندے ہیں. اچھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک کہتا ہے کہ نہیں جی یہ بدعت ہے. اچھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک جنازے پر مانگ لیتا ہے، دوسرے پر نہیں مانگتا. ان تینوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ فرما دیں کہ ان تینوں میں سے اچھا کون ہے؟ دیکھو یہ معاملہ جو ہے نا یہ مفتیان کرام کا ہے، جو جہاں تک فتوی کا تعلق ہے آپ کہ نہیں دیکھیں فتوا نہ دیں، فتوا نہ دیں، نہیں صرف نہیں اپنے ذہن آپ مبارک سے سوچ کر بتا دیں کہ شرعی لحاظ سے ہم تینوں میں سے اچھا کس کو کہیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو بندہ بدعت، اچھا دیکھیں آپ کے یہاں بدعت کسے کہتے ہیں؟ مجھے اس پہلے یہ بتائیں، آپ بدعت کسے کہتے ہیں؟ او صحیح، میں نے تو کہا ہے کہ میں سادہ سا آدمی ہوں، پھر ہوں آپ. نہیں سادہ سنی آپ روایتیں ماشاءاللہ پڑھیں، اللہ آپ کو اور علم دے. آمین. ٹھیک ہے نا. آپ یہ کیا سادے کا مطلب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی آپ کے ہاں اس کی تعریف کیا ہے؟ جی وہ میں انشاءاللہ پھر عرض کرتا ہوں. پہلے آپ یہ فرما دیں کہ مستحب اور مباح اس کے اندر فرق، اور ان تین آدمی میں سے اچھا کون ہے؟ نہیں وہ تو دیکھنا، میں ایک ہے فتویٰ، ایک ہے حکم لگانا. جی جی ٹھیک ہے حکم، نا. آپ حکم لگا دیں، فتوا نہ دیں. نہیں میں حکم نہیں لگا سکتا، میں مفتی نہیں ہوں، میں کیسے حکم لگاؤں؟ ویسے بتا دیں کہ شرعی لحاظ سے ان میں سے اچھا کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میرا سوال اسی کے اندر ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ جو چیز بغیر یعنی ثبوت نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں شریعت میں، جی ٹھیک ہے نا، اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، جی یعنی اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. جی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جی تو اب میں کیسے کہوں جو بدعت میں یہ ملوث اور میں اس کو اچھا کیسے سمجھوں؟ حضور ایک منٹ یہیں رک کر جی، کہ یہ تعریف کس نے کی ہے حضور؟ جی یہ جو تعریف آپ بدعت کی کر رہے ہیں، جی یہ کس امام نے کی ہے تعریف؟ کس امام نے کی ہے؟ جی جی. یا یہ اپنی طرف سے آپ کر رہے ہیں؟ نہیں ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سنی ہے. جی کہاں پڑھی ہے جی؟ اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو اس کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ کس نے لکھا ہے. چلو اگر کوئی اور ہے تو آپ بتا دیں. اچھا سنیں نا، بہرحال اس کی تحقیق کرنا. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے،
تو اب اگر یہ بدعت ہے آپ کے بقول تو پھر یہ حضرت عبداللہ بن سلام والی روایت ہم کدھر کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن سلام والی کیا روایت ہے؟ حضور میں نے 2 مرتبہ تو پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تیسری مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام امیر المومنین حضرت عمر کی نماز جنازہ سے رہ گئے. اچھا پہنچے تو سلام پھر چکا تھا، تو آواز دی کہ ٹھہرو، نماز تم نے پہلے پڑھ لی، اب دعا میں تم مجھے شامل کر لو. جی اگر یہ بدعت ہے تو پھر وہ تو بڑے بدعتی ٹھہرے قبلہ. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ میت پڑی رہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ میت پڑی رہے، ہو سکتا ہے میت کو اٹھا کے لے گئے، وہ بعد میں دعا مانگ رہے تھے، ہو سکتا ہے ایسے یا اگر ہے قبلہ وہ ابھی سلام پھرا ہے، سلام پھرنے کے وقت کیا اوپر سے کوئی فرشتے آئے تھے یا جن آئے تھے کہ بیچ میں سے اٹھا کے لے گئے؟ دیکھیں نا جی حضور، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے جو غیر ہے نا، جی حضور، یہ بھی روایتیں پیش کرتے ہیں، فلاں صحابی کی روایت ہے. جی حضور، ایک آدھی روایت اگر آ جائے ایک طرف ٹھیک ہے نا، اور باقی عملی تواتر آ جائے وہ دوسری طرف، جی جی، تو پھر ایک آدھی روایت کو نہیں لیا جاتا. شاباش شاباش. یعنی اتنا تو آپ کے ذہن مبارک میں ہے کہ ایک آدھی روایت ہے صحیح، ٹھیک ہے نا؟ جی ہے جی. دیکھیں نا اس کے اندر اگر کوئی واضح اس کا وہ ہے ٹھیک ہے نا، اس روایت کو لیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا. یہ روایت ہمارے بڑوں کو کیوں نہیں نظر آئی؟ جی بڑوں کو نظر آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا کے چلو یار. نہیں انگریز کے دور سے پہلے کون اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ شاباش شاباش. یہ حضرت عبداللہ بن سلام انگریز کے دور کے بعد کیا جی؟ نہیں عبداللہ بن اس روایت کو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں لیا؟ امام ابو حنیفہ نے کیوں نہیں لیا اس روایت کو؟ امام شافعی نے، یعنی ہم شوافی نہیں، ہم حنفیوں کی بات کرتے ہیں. بہت اچھا، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے اس روایت کو کیوں نہیں لیا؟ اچھا حضور محسوس نہ کریں تو میں ایک بات کروں. جی حضور، جو غیر مقلدین حضرات ہیں نا وہ یہی بات ہم حنفیوں پر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ ائمہ پر یا علماء پر آ جاتے ہو، قرآن حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ دیکھیں میں نے پہلے قرآن کی آیت پیش کی، آپ اس پر مطمئن نہیں کر سکے مجھے، آپس میں بیٹھے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے حدیث پاک پیش کی، تو حدیث پاک پر آپ طرح طرح کے بہانے بنا کر تراش کر آپ پیش کر رہے ہیں. تو آپس میں ہم، میری بات سنیں پہلے، قرآن کو قرآن کے درجے پر رکھو، حدیث کو حدیث کے درجے پر رکھو، اجماع کو اجماع کے درجے پر رکھو، اور آخر میں قیاس کو قیاس کے درجے پر رکھو. آپ جب قرآن پیش کیا جاتا ہے تو آپ ائمہ کی طرف آ جاتے ہیں، جب حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ علماء کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. قرآن میری بات سنیں، میری بات سنیں، قرآن کو ہر آدمی کا کام نہیں ہے سمجھنا. اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لینا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے قول کا سہارا لینا پڑے گا. بہت اچھے بہت اچھے، ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کرام کی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات ہو یا حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہو یا کسی صحابی کی بات ہو، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر وہ نہیں ہے صلاحیت کہ ہم خود سمجھیں. ہمیں اس لیے تو ان کا مقلد ہے. مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے. اچھا بہت اچھے بہت اچھے. اچھا اب میں نے ان کی طرف، وہ مجھے دے گئے حوالہ جات لکھ کے، میں نے وہ پیش کی ہیں. کیا ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کوئی ایک روایت ہے جو ہم ان کو پیش کریں کہ جس میں یہ جو واضح لکھا ہوا ہے نا حضرت عبداللہ بن سلام والی روایت اور پچھلی روایت یہ واضح الفاظوں میں ہے، اس طرح ہمارے پاس کوئی واضح الفاظ میں ایسی ہو جس میں روکا گیا ہو کہ خبردار تم نے نماز کے بعد کوئی نماز لگا لیں کہ نماز کے بعد جنازے کو تو چھوڑ دینا، یہ ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کا نام نماز جنازہ. تو کوئی ایسی نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا قول مبارک ہو کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں کہ میاں نماز فرائض کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. کوئی ایک دلیل ہمارے پاس ہے کہ بلا آپ وہ شفقت فرما دیں تو انشاءاللہ سکون آ جائے گا دل کو اور دل ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں نماز کے بعد یا نماز جنازہ کے بعد؟ نماز کے بعد ہی کو دکھا دیں جی. جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے بعد تو ہم نہیں دکھا سکتے نا.
نہیں نہیں نہیں، دیکھیں جب بندہ یہ ہمارے جو اللہ پاک نے شریعت دی نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں اعتدال ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، اس کے اندر افراط تفریط نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن کوئی افراط میں چلے گئے، جو ثبوت نہیں تھی اس کو کرنا شروع کر دیا، جی اور جس کا ثبوت تھا کسی نے اس کا بھی انکار کر دیا. یعنی 5 نماز میں فرض کے بعد دعا کا ثبوت ہے، جی حدیث میں یہ بات آتی ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، افراط میں پڑ گئے. جی. اور جو تفریط میں پڑا وہ اس نے جنازے کے بعد کا ثبوت نہیں، اس کا بھی اس نے اقرار کر ڈالا. ہاں اچھا، تو یہ جو یہی شریعت ہے. ایک منٹ جی، یہی اگر سوال کیا جائے کہ ہمارے علماء دیوبند کس چیز کا شکار ہوئے ہیں، افراد کا شکار ہوئے ہیں یا تفرید کا شکار ہوئے ہیں؟ نہیں وہ نہ افراد کا شکار ہے نہ تفریط کا شکار ہے. تو وہ پھر ایک منٹ، یہی حضور، یہ ان ہم روایات کو پھر ہم کدھر کریں گے جی؟ انہیں روایات کے جواب ضرور ہوں گے کہ اس فن کا مہر ہوتا ہے وہ ضرور اس کا یعنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں ذہن میں نہیں. ٹھیک چلو. لیکن ٹھیک ہے نا، جی آپ کسی وقت یہاں تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے حضرت، جیسے آپ کا حکم ہوگا جی انشاءاللہ. ہاں آپ یہاں انشاءاللہ جس وقت دل چاہے آپ کا یہاں پر تشریف لائیں. جی ٹھیک ہے نا، ہاں انشاءاللہ جو بھی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے. بہرحال یہاں تو آپ نے نہیں مطمئن کیا، تو میں نے شروع میں کہا ہے کہ میں مطمئن ہونے کے لیے سوال کر رہا ہوں یا فون کر رہا ہوں. حقیقت ہے میں نا ہٹ درمی یا اپنی منمانی یا بغض یا کینہ، حقیقت بات کر رہا ہوں میں، اللہ اور اس کے کو سامنے رکھ کے کہ حقیقت بات ہے، میں نے کوئی اس طرح کی ذہن میں رکھ کر نہیں، بلکہ میں مطمئن ہونے کے لیے میں نے آپ کو سوال کیا تھا. اچھا دیکھنا، میں نے آپ کو بتایا جب ایک بندے کے ماننا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کیسے مطمئن ہوں گے؟ استغفر اللہ. آپ ایک منٹ، میں نے آپ کو جو روایت پیش کی ہے تو آپ کے ذہن نے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ کی زبان اعتراف کرے یا نہ کرے، آپ کے ذہن نے مان کر آگے سے جواب دینے سے سکوت کیا ہے. گویا کہ آپ کا ذہن مان گیا ہے. آپ اگرچہ زبان مبارک سے کتنی مرتبہ کہتے رہیں کہ میں نہیں مانتا یا فلاں فلاں، تو آپ اس طرح کی صرف ایک روایت پیش کر دیں، اگر میں نہ مانوں تو پھر کہنا. چلو آپ ادھر کس وقت آئیں گے میرے پاس؟ جی حضور پہلے ادھر تو مہربانی فرما دیں، کچھ نہ کچھ تو عطا کر ہی دیں، اپنے لنگر سے کچھ حصہ تو دے ہی دیں حضور. دیکھو نا، یہ جو بات ہوتی ہے نا، جو حاضر جوابی، یہ مناظرین کرتے ہیں، میں مناظر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہم تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں، ہم بڑوں کی مان کے چلتے ہیں، بڑوں کا ادب احترام کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب احترام کرتے ہیں، بڑوں کے قول کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اچھا یہی ایک بات حضور، کسی مناظر کا نمبر تو دے دیں مہربانی کر کے. ہاں یوں بتائیں. جی حضور. ایک نمبر دے رہا ہوں. جی جی حضور. ہیلو حضرت صاحب، مولانا سلیم صاحب، حضور والا حضرت مولانا محمد سلیم صاحب. ہلو. جی حضور. 0300 68 46 46 383. 383. انہاں دا نام کی ہے جی؟ جی انہاں دا نام کی ہے؟ انہاں دا نام ہے مولانا منیر احمد صاحب. منیر احمد کتھوں دے جی؟ جی منیر احمد کتھوں دے؟ ایک جہانیاں دے. مہربانی، بڑی مہربانی. میرے استاد ہیں،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ हुजूर, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मैं नौकरी करांगे जी इंशाल्लाह। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। बड़ी मेहरबानी। ٹھیک ہے، السلام علیکم۔